میرے نبی کے ٹپ ٹپ آنسو. کہا میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اس دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا. ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا. تجھے ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواؤں سے لڑا. تمہیں ٹھنڈی ہواؤں سے بچانے کے لیے برفانی راتوں میں کام کیا. تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری ساری رات تڑپا. ساری ساری رات اپنے آپ کو کوہلو کے بیل کی طرح اپنی ساری جوانی کا رس نچوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈال دیا. میں بوڑھا ہوتا گیا، تو پروان چڑھتا گیا. میری کمر جھک گئی، تیری کمر اٹھ گئی. میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئیں. میرے ہاتھ کانپنے لگے، تیرے ہاتھ مضبوط ہوئے. میں لڑکھڑانے لگا، تو اترانے لگا. تو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لیے دھکے کھاتا تھا، اس کی زندگی کی دعائیں مانگتا تھا، اس کے لیے تڑپتا تھا، چلو آج میرا یہ سہارا بنے گا. لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھاپے نے کھا لیا، جب جوانی میں تجھ میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے، جب جوانی نے تجھے سیدھا کیا، بڑھاپے نے مجھے ٹیڑھا کر دیا، کمر چکا دی، تو ایک دم تو مجھے ایسے گھور کے دیکھنے لگا. تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں اور تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نوکر ہوں، تو باپ، تو مالک. تو میں نے اپنی 30 سالہ زندگی کو جھٹلا دیا کہ ہاں میں باپ نہیں ہوں، میں نوکر ہوں. یہ میرا سردار ہے. اگر یہ بیٹا ہوتا تو یوں تو نہ کرتا. اس نے میری راتوں کے تڑپنے کو بھلایا، میرے گرمی سردی سے لڑنے کو بھلایا، کولو کے بیل کی طرح میرے چکر کاٹنے کو بھلایا. اپنی خوشیوں کو دفن کر دیا اپنے سینے میں، قبرستان بنا دیا اپنے سینے کو، اپنی خواہشات کا اور اپنی خوشیوں کا. اور آج تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا آقا ہے. اچھا میرے بیٹے، میں نوکر سہی، تو سب، پر میں تیرا پڑوسی. تو بندہ پڑوسی سے پوچھ ہی لیتا ہے کیا حال ہے، کوئی ضرورت تو نہیں، اتنا ہی پوچھ لیتا ہے. دیکھو میں آج رو رہا ہوں،